بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی عوام کے سامنے اس وقت ریاستی نظام ننگا ناچ کر رہا ہے۔ ریاست پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے 9 اپریل کو دو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتا ہے، نہ تو اس نے صدر علوی سے ملاقات کی ہے اور نہ ہی وہ 9 اپریل کو الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن دوسری طرف آج الیکشن کمیشن آفس کے اندر ایک بڑی ہنگامہ خیز سماعت ہوئی ہے۔ بلاول سرکار کے ایک عام افسر نے کس طرح سکندر سلطان راجہ کو اوقات یاد کروائی ہے اور یہ کیا لڑائی ہوئی ہے، معاملہ کیا ہے، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جیل بھرو تحریک شروع ہو چکی ہے، کون کون رہنما گرفتاری دے رہے ہیں اور اس وقت لاہور کا کیا ماحول ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ بلوچستان کے درندے سردار کے خلاف ایک بڑا گواہ سامنے آ گیا ہے اور اب تک کی کیا پیش رفت سامنے آئی ہے، اس حوالے سے پہلے ہم مختصراً بات کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس طرح میں نے شروع میں گزارش کی کہ ریاستی نظام اس وقت مکمل طور پر ننگا ناچ شروع کر چکا ہے اور اس جنریشن کو بھی یہ سارا کچھ دیکھنا تھا تاکہ یہ یقین کرتے کہ کس طرح اس ملک پر چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، رسا گیروں کو مسلط کیا جاتا ہے اور پھر یہ سسٹم غریبوں کو اور عام لوگوں کو کچلتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، دین سے بیزار طبقہ کس طرح یہاں پر دندناتا پھر رہا ہے۔ کام سیٹ یونیورسٹی کے اندر ایک پروفیسر نے ایک بڑا بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کو معطل کر دیا گیا، خارج کر دیا گیا۔ اب تک اس ذلیل اور شخص کو جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، اس کو ایک عبرت کا نشان بنانا چاہیے تھا ریاست پاکستان کو۔ جب ریاست اور قانون حرکت میں نہیں آتے اور اس طرح کے لوگوں کو، بے شرموں کو پکڑتے نہیں ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خود سے لوگ فیصلہ کرتے ہیں، پھر ہنگامے ہوتے ہیں، پھر لوگ خود سزائیں سناتے ہیں۔ اس کو تو انتہا پسندی کہا جاتا ہے اور میں خود اس کا قائل ہوں، لیکن کیا یہ لبرلزم کی نام نہاد انتہا پسندی نہیں ہے؟ تو اس کو اس طرح کی سزا نہیں دی گئی، اس طرح ایک نارمل سی بات ہے برخاست کر دیا۔ بھئی یہ نارمل معاملہ نہیں تھا۔ اب دوسری طرف دیکھیے، سندھ کا ایک سردار ہے عبد الرحمن کھیتران، وہ صوبائی وزیر تھا۔ اب اس کی نجی جیل کے اندر جو ہے وہ اشخاص قید تھے اور اس خاتون کی جو ویڈیو ہے وہ کس طرح دل دہلا دینے والی ہے، آپ وہ ساری چیزیں سن چکے ہیں۔ اور اب پولیس نے رات کو ریڈ جو ہے وہ مارا ہے، وہاں پر دیکھا ہے۔ ظاہر ہے جب اتنا ٹائم ملے گا تو پھر وہ بندہ وہاں تو نہیں رکھے گا، لیکن اس کا جو بیٹا ہے وہ سامنے آیا اور اس نے وہ تمام تصاویر میڈیا کو شیئر کر دی ہیں کہ یہ وہ جتنے لوگوں پر کا الزام لگ رہا ہے کہ وہ اس کی قید کے اندر موجود تھے، وہ ان سے خدمت لے رہا تھا زبردستی۔ اب ان کی تقریباً جو تصاویر ہیں ان بچوں کی وہ سامنے آ چکی ہیں۔ لیکن اب دیکھیے، لاشیں رکھ کر بلوچستان کے کوئٹہ جو دارالحکومت ہے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے۔ جی آئی ٹی اچھی بات ہے، اس میں ایم آئی اور آئی بی اور جو ہے وہ آئی ایس آئی کے نمائندے شامل کیے گئے ہیں، لیکن وہ کیا تحقیق کرے گی؟ 1 مہینہ تحقیقات پر لگائے گی۔ بھئی عجیب بات ہے، یہ تو چند گھنٹوں کے اندر مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ کیا فائدہ اتنی وہ ایجنسی، اتنی کمیٹیاں اور اتنے لمبے کھیل تماشے کا؟ اور اس شخص کا ارجنٹ 2-4 دن کے اندر ٹرائل کر کے آپ عبرت کا نشان بناتے۔ لیکن ان سرداروں کے پیچھے بھی وہی حلقے ہیں اور انہی کے نام آتے ہیں جو عمران خان کی حکومت اور عمران خان پر حملہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے جس طرح بات کی جاتی ہے، تو یہ سردار پالے ہوئے ہیں۔ یہ وہاں کی عوام کو غلام بنانے کے لیے ایک پورا سسٹم یرغمال ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ اب اس کے بیٹا گواہ کے طور پر سامنے آ گیا ہے، اس نے وہ تصاویر شیئر کر دی ہیں، لیکن کمیٹی کھیلنے والوں نے وہی پرانا کھیل کھیلا ہے۔ چند دن ذکر ہوگا، میڈیا ہائپ ہوگی، اس کے بعد لوگ بھول جائیں گے۔ 1 مہینہ، بھائی سارے اٹھو دفتروں سے اور ادھر آپ جائیں اور جا کر 2 دن کے اندر آپ بیانات لیں، اپنے طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں۔ چلے 4 دن لے لیں اور اس بندے کو کٹہرے میں لے کر آئیں۔ آپ نے چھاپا مارا، وہ مل نہیں رہا اور اس کے صاحب سے تعلقات ہیں، اور پھر یہاں بڑے بڑے راؤ انوار جو ہے وہ بری ہو گیا ہے، بری کروا دیا گیا، اور اب تو نقیب مسعود کا نام بھی پی ٹی ایم نہیں لیتی۔ یہ اب اس ملک کا دیکھیے، یہ حکومت بھی انہوں نے بنائی ہے، تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ایک واقعہ نہیں ہے بلوچستان کے اندر
سندھ میں اور بڑے بڑے علاقوں کے اندر یہ کام ہوتے ہیں، لیکن چونکہ میڈیا اور سارے لوگ وہاں مقامی جو میڈیا کے نمائندے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے اس کا انصاف کا پہلا جو قتل ہوا ہے میری نگاہ میں وہ 1 مہینے کا جے آئی ٹی کو ٹائم دینا ہے۔ یہ جو ہے یہ 2-4 دن کا معاملہ ہے، اور سیدھی بات ہے بندے کو پکڑیں، پکڑ کر اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو عام قیدیوں کے ساتھ کرتے ہیں، سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، چونکہ سردار ہے، تکڑا ہے، اور ان کے سامنے یہ نظام بے بس ہے، غریب بیچارہ تو مرنے کے لیے ہے۔ دوسری طرف جو ہے جیل بھرو تحریک، اس کا آغاز ہو گیا۔ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بڑی خبر ہے، لیکن یہ صرف آپ کو بتا دوں کہ آج ابھی آغاز ہو چکا ہے۔ گرفتاری کے لیے ہزاروں لوگ وہ چیرنگ کراس جا رہے ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی صدارت کے اندر ایک بڑا جلوس جا رہا ہے۔ دفعہ 144 نافذ ہے، لہذا اس کی خلاف ورزی ہوگی، اور یہ جسٹیفیکیشن تو پولیس کو مل گئی ہے کہ آپ گرفتار کر لیں، چونکہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے، پھر کار سرکار میں مداخلت کی ہے، پھر یہ کیا ہے، یہ دفعات تو بنا دی ہے، پی ٹی آئی نے ماحول بنا دی ہے۔ اب یہ سارے لوگ اس جگہ جائیں گے جہاں پر دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔ دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی، ان کو ابھی روکا جا رہا ہے، لیکن بہرحال وہ بضد ہیں کہ وہ پہلی گرفتاری دینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر ولید اقبال یعنی علامہ اقبال کا پوتا، وہ بھی اس کے اندر گرفتاری دے گا، اور ریاست کو ضرور اس پولیس کو ان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ ان کا پاکستان بنانے کے اندر ان کے دادا جی جو ہے ان کا بڑا ایک فکری طور پر انہوں نے بڑا جو ہے وہ یعنی جرم کیا ہے، آپ یہی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب سابق وزیر مراد راز، ٹکٹ ہولڈر محمد مدنی اور سینئر رہنما فواد بلر سمیت 200 افراد کی گرفتاری ہوگی۔ ہزاروں لوگ جو ہے وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور ابھی میلہ سج گیا ہے زمان پارک کے اندر، بڑی رونقیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ جنہوں نے کوئی زیادہ خلاف ورزی نہ کی ان کو گرفتار نہیں کریں گے، تو باقی جو ہے وہ ان کو جیل لاہور کے اندر جگہ نہیں ہے بلکہ میاں والی ڈیرہ غازی خان رکھیں گے۔ تو یہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اصل میں دراصل۔ تو یہ جیل بھرو تحریک، اس کا کتنا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے یہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، لیکن آج کا دن اس حوالے سے انتہائی عام ہے، اور یہ اس وقت جو ہے جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ اور نگران حکومت اس وقت انہوں نے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں کہ چند لوگوں کو جو متحرک لوگ ہوں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، کسی کا پرانا کرمنل ریکارڈ ہوگا تو وہ اس طرح کی ایک حکمت عملی بنائی گئی ہے، اور ان کو سیاسی قیدی کے طور پر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ رانا ثناء اللہ جیسا بندہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ جیسے بڑی ان کے ساتھ وہ ظلم و ستم کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت کی عامل ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان میں جمہوریت آئین بحال رہنا ہے یا اس پر قبضہ ہونا ہے، یہ ساری چیزوں کا فیصلہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ہے الیکشن کمیشن۔ چیف الیکشن کمشنر اس وقت بڑا طاقتور ہے، کوئی بڑی اس کے پیچھے طاقت ہے بھائی، وہ صدر ملاقات کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سب سے بڑی آئینی عہدہ ہے، وہ ملاقات کے لیے بلا رہا ہے، وہ نہیں جا رہا بھائی، بڑا کوئی طاقتور آدمی ہے، اور پھر وہ نہیں گیا۔ نہ اس نے 9 تاریخ اپریل کا اعلان ہوا الیکشن کا، اس نے کہا عمل نہیں کریں گے، ہمارا وہی جواب ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ تو دوسری طرف آج بلاول سرکار کے ایک معمولی افسر، یعنی ویسے تو بڑا افسر ہوتا ہے لیکن اگر کیٹاگری میں دیکھے چیف سیکرٹری سے نیچے تک تو وہ ایک پہلی سٹیج والا افسر ہے، اے سی نے آج کیا کیا ہے سکندر سلطان راجہ کے ساتھ، ذرا یہ دیکھیے کہ چونکہ بلاول کا بندہ ہے نا، بلاول کے صوبے کا سرکار کا بندہ ہوگا تو پھر اے سی جو ہے اس کی بھی وہ پھرتیاں تو نظر آئیں گی۔ اب یہاں پر سماعت ہوئی ہے کراچی کے اندر، جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، جماعت اسلامی نے ریٹ کی تھی، درخواست دائر کی کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو بے ضابطگیاں ہیں، جس طرح فارم 11 اور 12 اور یہ سارا جو عملہ ہے اس نے کیا کیا، تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ معاملہ نعیم الرحمان نے آج جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ لیکن یہ 5 رکنی بینچ ہے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں، انہوں نے آج اس درخواست پر سماعت کی ہے۔ یہاں پر حافظ نعیم اور پی پی کے رہنما سعید غنی اور کراچی اور دیگر حلقوں پریزائڈنگ افسران وہ سماعت کے اندر پیش ہوئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریٹرننگ آفیسر سے استفسار کیا کہ اب آپ کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے، جس میں ریٹرننگ آفیسر نے کمیشن کے سامنے بیان دیا کہ میں نے پہلی دفعہ انتخابات میں ڈیوٹی دی، اچانک معلوم ہوا کہ الیکشن کمیشن میں ڈیوٹی لگائی گئی، ہم نے مختلف فارمز کی اصل کاپی اپنے پاس نہیں رکھی۔ یعنی آپ دیکھیں، پولنگ ایجنٹ نے کمیشن کو بتایا کہ بلدیاتی انتخابات میں پولنگ ڈے پر فائرنگ ہوتی رہی،
تو یہ اب دیکھیے فائرنگ ہوتی رہی، ماحول کیسا تھا، لیکن الیکشن ہو گیا ہے چونکہ پیپلز پارٹی کو جتوانا تھا۔ پولنگ ایجنٹ نے کمیشن کو بتایا کہ پولنگ انتخابات میں ہوتی رہی۔ الیکشن کمیشن نے اسسٹنٹ کمشنر اورنگی ٹاؤن، یہ جو آپ دیکھیے اے سی اورنگی ٹاؤن، ان سے استفسار کیا کہ ایسے واقعات ہو رہے تھے تو آپ کیا کر رہے تھے۔ اب سوال تو بنتا تھا کہ جناب کراچی میں بلدیاتی انتخابات تھے، فائرنگ ہو رہی تھی، دھاندلی ہو رہی تھی، وہ سارا تماشا ہو رہا تھا، تو آپ چیف الیکشن کمشنر صاحب کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ چونکہ سوال نہیں کر سکتے، وہ عدالت ہے، گستاخی ہو جاتی ہے، توہین ہو جاتی ہے، آپ کے سامنے ننگی دھاندلی ہو تو آپ کو نظر نہیں آتی جناب۔ اب یہاں پر جو ہے ان اسسٹنٹ کمشنر سے جب استفسار کیا تو اے سی اورنگی ٹاؤن نے جواب دیا کہ میں انسان ہوں، اور بھی باتیں ہوئی اس کے اندر کہ آپ کیا کر رہے ہیں، جیسے جھاڑ پلاتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں انسان ہوں، میں ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا۔ یعنی بلاول سرکار کا بندہ ہے، دھاندلی کا الزام ہے، بیوروکریسی بظاہر ساری ملی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا، اور اس کا جواب ذرا دیکھیں اے سی کا۔ اور چیف الیکشن کمشنر جو یہاں پر ویسے بڑا سلطان بنا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، اس نے بتایا چونکہ اس کو پتا ہے کہ بلاول سرکار کا میں اے سی ہوں، اور یہ کیا سکندر سلطان راجہ اور یہ سارا جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب وہاں پر اس نے جواب دیا کہ ایک وقت میں کیا کیا دیکھوں، مجھے باقی کام بھی کرنے ہوتے ہیں، آپ ایک کیس میں 3 مرتبہ ہمیں یہاں بلاتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہم نے اور بھی ذمہ داریاں، اور آپ ہمیں روز یہاں پر الیکشن کمیشن میں بلا لیتے ہیں، ہم اتنے ویلے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے وہ اس عدالت کے سامنے انہوں نے کی، اس پر وہ جب جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ ممبر کمیشن نے جو اے سی اورنگی ٹاؤن سے کہا کہ یہ کام انسان ہی کرتے ہیں، اس لیے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ چیف سیکرٹری کو لکھیں، پر غصہ آیا نا سارے ممبران کو آج۔ انہوں نے کہا کہ چیف سیکرٹری کو لکھیں، اے سی کو معطل کریں۔ ممبر کمیشن حسن بروانہ نے کہا کہ میں اے سی کو گرفتار کرانا چاہ رہا تھا، میں بھی اے سی رہ چکا ہوں، ایسے رویے کی کبھی جرت نہیں ہوئی، ہمارے ساتھ اتنی گستاخی کبھی نہیں ہوئی۔ ممبر کمیشن نے کہا کہ سعید غنی کو ہدایت کی کہ آپ اے سی کے اس رویے کی شکایت وزیر اعلیٰ سندھ کو کریں۔ سعید غنی جو ہے وہ معاملے کو دیکھ گیا، اس نے کہا جی یہ رویہ انتہائی نامناسب ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ چیف الیکشن کمشنر نے اے سی کو کہا دفع ہو جائیں، یعنی وہ دفع ہو جائیں، وہاں سے کہا اور پھر وہ دفع ہو گئے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کیس چل رہا ہے، بیوروکریسی اس کے اندر فریق ہے، سعید غنی جو ہے اس کو پتا نہیں تھا کہ اے سی جو ہے وہ ہمارا جا رہا ہے تو اس نے کیا جواب دینا ہے۔ بھئی یہ ممکنہ طور پر آپ عقل استعمال کریں، بلاول سرکار کی حکومت ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اے سی کو چیف الیکشن کمشنر کو کھری کھری سنانے کے لیے، اوقات بتانے کے لیے یہ تیار کیا گیا تھا۔ اور بات ان کی بھی جینون ہے ایک آفیسر کے طور پر کہ ہمیں آپ روز اتنا طلب کرتے ہیں، اگلی تاریخ میں بلاتے ہیں، کراچی سے یہاں آنا آسان نہیں ہے۔ پھر یہ بات جو ہے باقیوں نے بھی کی، تو اس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ایک آدھ پیشی کے اوپر ہم یہ معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ تو حافظ نعیم الرحمان نے گفتگو کی کہ کس طرح ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، کس طرح یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ تو آج یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں، ان کا چونکہ صدر علوی کے سامنے تو وہ نہیں جا سکتے، چونکہ وہ پاکستان کے صدر ہیں، اس طرح تو آئین پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن بلاول سرکار کے ایک معمولی افیسر اے سی اورنگی نے آج ان کی عدالت میں ان کو بھرپور طریقے سے اوقات یاد کروائی ہے۔ لیکن بہرحال وہ چیف الیکشن کمشنر ہے، ان کے پیچھے بڑی طاقت ہے، اس لیے وہ سلطان بھی ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔